السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھارت دیش کرناٹکا بنگلور شہر کی سرزمین سے کھڑ کر ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں، جو ہماری یہ بہنوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ بھارت دیش کا نام روشن کیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، جسے مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ قرآن پہنچا، اس کی ایک ایک آیت پہنچی، ایک ایک حرف جو ہے رحمت ہے، ایک ایک حرف میں برکت ہے، اور ہماری زندگی کے اندر اگر قرآن کا ایک ایک حرف کا بھی عمل آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ہماری بہنوں کا کارنامہ یہ ہے، بنگلور کی سرزمین سے بیٹھ کر انہوں نے کیا ہے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے یعنی ایمبرائڈری کے ذریعے سے، کڑھائی کے ذریعے سے ایک ایک حرف کو لکھا نہیں ہے بلکہ اس کو کپڑے میں ایمبرائڈری کیا ہے۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی فخر کی بات ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن صرف ایک چھوٹی سی کتاب میں نہیں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میری اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پورے مکمل 5 کتابوں میں بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو کھول کر دیکھیں تو اس کا کھولیے میری بہن، اس کو اچھا یہیں پہ ہے، ایک ایک پنہ بھی جو ہے پیپر کا نہیں بلکہ کپڑے کا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، یہ کپڑے کا ہے، اور کپڑے کے اندر جتنے بھی حرف ہیں، جتنے بھی کلام پاک کے ایک ایک حرف ہیں، اس کو بھی جو ہے دھاگے سے بنایا گیا۔ بہن، یہ کارنامہ تو آپ نے بہت بڑا کیا ہے۔ میں آپ سے تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ کے کام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، یہ آپ کے دل میں خیال کیسے آیا کہ ہم جو ہے اس کام کو کریں؟ یہ میری چھوٹی بہن، اس کے دل میں خیال آیا مکمل قرآن بنائے، تو یہ اتنی بڑی مقدس کتاب ہے، اکیلے سے نہیں ہو سکتا، تو شروعات ہم دونوں بہنوں نے کی اس کی۔ تو پہلے اس کو میری بہن پینسل سے کپڑے پہ لکھ کے دیتی ہیں۔ اچھا۔ اور جو میری نانی تھی وہ مدینے گئی تھی، مدینے سے وہاں کا قرآن لا کے دیا تھا، وہ قرآن کو دیکھ کے یہ کپڑے پہ جیسا قرآن میں ہے ویسے الفاظ اتار کے دیتی تھی۔ تب جا کے ہم دونوں مل کے اس پہ سوئی دھاگے سے کڑھائی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کام کو جب آپ نے شروع کیا، آپ کو شاید پتا تو تھا ہوگا کہ یہ بہت سال لگیں گے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو کام کو شروع کیا، آپ کو یہ ہمت تھی کہ ہم کر پائیں گے؟ الحمدللہ پہلے تو بناتے بناتے ڈر لگا تھا، اتنا زیادہ کام ہم کریں گے کیا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ اتنا اچھا ہوگا۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ ہم نے بنا لیا۔ کتنے سال لگے بہن؟ میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں، کتنے سال لگے اس کو بنانے میں؟ جی تقریباً 4.5 سے 5 سال لگے۔ 5 سال لگے اس کو بنانے میں، 5 سال کی محنت لگی ہے۔ اپنے گھر کا کام کاج بھی دیکھنا، بچوں کا بھی دیکھنا، گھریلو زندگی بھی دیکھنا اور اس کام کو بھی کرنا، 5 سال لگے آپ کو اس پوری کتاب کو بنانے کے لیے۔ میں نے سنا کہ آپ کی بہت بڑی تمنا ہے کہ اس کو بنانے کے بعد مدینہ شریف پہنچایا جائے، کیا واقعی صحیح ہے؟ ہاں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہم نے اس کی شروعات ہی کی ہے کہ مدینے میں تحفہ دینے کی۔ اللہ اکبر۔ مدینے کو تحفہ دینے کے لیے آپ نے یہ 5 سال کی محنت کی ہے۔ جب آپ اس کام کو کرتے تھے تو کیا وہ جو ایک ایک حرف بھی لکھتے تھے تو حرف میں کہیں غلطی تو ہو جاتی تھی ہوگی شاید؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف سوئی دھاگے سے گنی جا رہی ہے، یہ کتاب جتنی بار ہم اس کو الفاظ کو لکھتے اتنی بار ایک صفحے کو جب تحریر ہو جاتی تو جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ گھر والے پڑھتے اس کو، جب تک کچھ بھی غلطی نہیں ہے، مسٹیک نہیں ہے، تب جا کے اس کو مکمل ہوا ہے کر کے تو دوسرا یعنی کپڑے پر جب پینسل سے آپ لکھتے ہیں تو گھر کے سارے لوگ، ذمہ دار لوگ اسے اپنے اپنے طریقے سے ویریفیکیشن کرتے، پڑھتے، اگر اس کے اندر کہیں کمی نہ ہو، کہیں غلطی نہ ہو، تو پورے لوگوں کی جانب سے جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کپڑے پر جو پینسل سے لکھا گیا ہے وہ مکمل جو ہے ماشاءاللہ صحیح لکھا ہے، کوئی اس کے اندر غلطی نہیں ہے، زیر زبر پیش سب صحیح برابر، تب جا کر آپ دھاگے سے ایک ایک حرف کو لکھتے ہیں۔ پھر دھاگے کا بھی پھر ویسے ہی ہم لوگ چیکنگ کرتے، دھاگے سے بننے کے بعد بھی سارے گھر والے اس کو دیکھتے کہ بنا ہے کیسا ہے۔ تو یہ پوری 5 ہے یہاں پر، یہ پورا مکمل 5 ملا کر یہ قرآن ہے؟ ہاں، 5 ملا کے قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگرچہ لگ بھگ ہم اس کو اٹھا کر دیکھیں تو کتنا اس کا وزن ہوگا؟ اللہ اکبر، 5-6 kg تو کسی بھی حال میں محسوس ہو رہا ہے۔ ایک اندازہ اگر میں لگاؤں تو اللہ اکبر 25 kg کے قریب جو ہے صرف اس قرآن کو آپ نے جو ہے
ان کپڑوں میں ایک ایک حرف کو جو ہے آپ نے کیا ہے، بڑا ہی کارنامہ ہے کہ کتنی بڑی فخر کی بات ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے الحمدللہ آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا جب یہ کیا 2 کتابیں بنی تھیں اور 18 پارے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ہم مدینہ شریف سے بھیجیں گے تحفے کے طور پر۔ اب پورا تیار ہو گیا ہے، کیا ترتیب ہے آپ کی؟ آپ کب پہنچا رہے ہیں؟ کون اس کو لے رہے ہیں؟ کیسے وہاں کے لوگوں سے آپ کانٹیکٹ میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ مدینے کی میوزیم میں جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابھی ختم ہوا ہے، ابھی انتظامیہ سے بات کر کے وہ بتائیں گے کہ کب آنا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد میں جب وہ فیصلہ ہو جائے گا، کام تو آپ کی طرف سے مکمل ہو گیا ہے، بس آپ کو اس بات کا انتظار ہے کہ کب سعودی عربیہ کی طرف سے جو ہے سعودی کے وہاں کے جو اس مینجمنٹ کو سب جو وہاں میوزیم کو سنبھالتے ہیں، جن کے ذمہ آتا ہے، جن کے رابطے میں آپ ہیں، جیسے ان کا اعلان ہوگا تو آپ انشاءاللہ ان کے حوالے، یعنی آپ خود جا رہے ہیں؟ ہاں، ماشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ماشاءاللہ یہ ہماری بہنوں کا بہت بڑا کارنامہ رہا اور بڑی مسلسل محنت رہی، اور ایک جذبہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر جذبہ ہو اور وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہنر رکھتا ہو، اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں جو مرد بھی کبھی کبھار ہار جاتے ہیں کہ ہم کب تک کریں، کتنے دن لگ رہے ہیں، کتنے مہینے لگ رہے ہیں، کتنے سال لگ رہے ہیں، لیکن واقعی میں ہمت کی بات ہے، داد دیتا ہوں ہماری ان بہنوں کو جنہوں نے ہمت نہیں ہاری، پیچھے نہیں ہٹے، اپنے آپ کو آگے ہی لے کر گئے، اور جو ہے آج 5 سال کی محنت کے بعد میں مکمل قرآن پاک جو ہے تیار ہوا ہے اور 5 کتابوں کی شکل میں تیار ہوا ہے۔ تو یہ کتاب میں کتنے پارے ہیں؟ 6 پارے ہیں۔ 6 پارے ہیں، تو 6 کا الحمدللہ 5 کتابیں ہیں، تو ماشاءاللہ 30 پارے ہو گئے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر آنا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا خود دیدار کرنے کو، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو چھونے کو، ایک آیت کو چھونے کا مجھے موقع ملا، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار۔ انشاءاللہ میں بڑے مساجد کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ جب یہ مدینے جا رہا ہے اس سے پہلے اگرچہ ہمارے پاس موقع ہے تو بڑی بڑی مسجدوں میں اس کا ایک ایگزیبیشن رکھا جائے جہاں پر اس قرآن پاک کو لوگوں کو دکھایا جائے، ان بہنوں کو دعائیں ملیں، اور میں تمام ہمارے چاہنے والوں سے، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خصوصی دعا میں اپنی بہنوں کے لیے صحت کے لیے دعا کریں، ان کی تندرستی کے لیے دعا کریں، ان کی آنے والی نسلوں سے اولیاء اکرام پیدا ہو، داعی پیدا ہو جو انسانیت کا درد رکھتے ہو، جو اللہ اور رسول کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ آج بھی میں اس قابل پہ ہوں تو الحمدللہ میری ماں کی وہ دعائیں ہیں، میری ماں تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ جب دنیا میں تھیں تو میرے حق میں اتنی دعائیں کی کہ آج ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میری زندگی میں آج اللہ تعالیٰ بہت سارے مجھ سے کام لے رہا، میں ذریعہ بن رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہنوں نے جو کام کیا چھوٹا کام نہیں ہے، یہ صرف ان کی آخرت کا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ ان سے 2 چیزوں کا ایک انسپائریشن لینا ہے، ایک جب کرنا کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے، دوسرا دین کے نام پر، حق کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین، سکون، راحت پیدا کرتا ہے، آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آپ کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو میری بہن، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ جب یہ مدینے جائے گا تب بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مدینے پہنچ چکا ہے، اور مجھے پوری امید ہے یہاں تک اللہ نے آپ کے سفر کو آسان کیا، آگے کا سفر بھی آپ کا آسان ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔